السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکلات سے جان چھڑائیں۔ ہسپتال سے چیک اپ کے بعد اس کی رپورٹ بتا رہی تھی کہ وہ ذہنی دباؤ اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں میں اصول پرستی تلاش کرنے کا عادی تھا۔ یوں اس بیچارے نے اپنے آپ کو دردناک عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ ہمیشہ بیوی سے تنگ رہتا، بات بات پر ٹوکتا، تم نے نئی پلیٹ توڑ دی، مہمان خانے کی صفائی نہیں ہوئی، استری کرتے ہوئے تم نے میرا نیا سوٹ جلا دیا۔ اولاد سے بھی اس کا یہی رویہ تھا۔ خالد کو ابھی تک پہاڑا یاد نہیں ہوا، سعد نے پہلی پوزیشن کیوں نہیں لی، یہ تھا اس کا گھر والوں سے طرز عمل۔ گھر کے باہر دوستوں کے درمیان صورتحال اس سے کہیں زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ ابو عبداللہ نے کنجوس کا واقعہ سنا کر مجھے نشانہ بنایا ہے۔ کل ابو احمد نے پرانی گاڑیوں کا ذکر چھیڑا تو اس کا اشارہ میری گاڑی کی طرف تھا۔ ہاں، وہ مجھے ہی تاڑ رہا تھا۔ کہاوت ہے، زمانہ تمہارے پیچھے چلتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تم زمانے کے پیچھے چلتے چلو۔ میرا ایک دیہاتی دوست اکثر ایک پرانی کہاوت سنایا کرتا ہے جو اس نے اپنے دادا سے سن کر یاد کی ہے۔ جب کبھی اس موضوع پر بات چلے تو وہ آہ بھر کر کہتا ہے، جس ہاتھ کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے، اس سے ہاتھ ملا لو۔ میں نے کہاوت پر غور کیا تو مجھے اس میں سچائی کی جھلک دکھائی دی۔ واقعی ہم اپنے آپ کو درگزر کرنے اور حالات کے رنگ میں ڈھلنے کا عادی نہ بنائیں گے تو جلد ہی شدید تھکاوٹ کا شکار ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کرنے اور وہم و گمان میں نہ پڑنے کی عادت اپنائیں، زندگی میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ جوانی کی وادی میں قدم رکھنے والے ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے گزارش کی کہ وہ جیون ساتھی کے انتخاب میں اس کی مدد کریں۔ بزرگ نے پوچھا، تمہارے خیال میں تمہاری بیوی کن صفات کی مالک ہونی چاہیے؟ نوجوان بولا، دلکش چہرہ، لمبا قد، ساون کی گھٹاؤں کو شرماتے سیاہ نرم و ملائم اور گھنے بال، بدن گلاب، کھانا ایسا مزیدار پکائے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤں، بولے تو باتوں سے خوشبو آئے، گویا میٹھے پانی کا چشمہ دھیرے دھیرے بہہ رہا ہو، دیکھوں تو آنکھوں کو بھائے، گھر سے جاؤں تو اپنی عزت اور میرے مال کی حفاظت کرے، میرا کہا مانے، میرا برا نہ چاہے، دین کے علم نے اس کی شخصیت کو بلندی بخشی ہو، عقل ایسی ہو کہ رشک کرنے کو جی چاہے۔ غرض یہ کہ نوجوان نے عورتوں کی تمام مکمل صفات ایک عورت میں جمع کر دیں۔ بزرگ نے کہا، بچے، تمہاری مطلوبہ شے میرے پاس ہے۔ نوجوان نے فوراً پوچھا، کہاں؟ بزرگ بولے، اللہ کے حکم سے جنت میں۔ دنیا میں ایسی عورت کا وجود ناممکن ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو درگزرنے کا عادی بنانے کی کوشش کریں، مشکلات تلاش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی بھی یہی تھا کہ آپ اکثر اوقات درگزر سے کام لیتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ آپ صبح کے وقت سخت بھوک کی حالت میں گھر جاتے اور پوچھتے، کیا کھانے کو کچھ ہے؟ گھر والے نہیں میں جواب دیتے تو فرماتے، تب میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے مشکلات کھڑی نہ کرتے، یہ نہ کہتے کہ تم نے کھانا تیار کیوں نہیں کیا، نہیں، صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی، تب میں روزے سے ہوں۔ عام لوگوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلانہ برتاؤ کا یہی حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا۔ ایک روز آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے، ایک خاتون چادر لیے آئیں اور عرض گزار ہوئیں، آپ کے لیے یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے لی، آپ کو اس کی واقعی ضرورت تھی۔ گھر گئے اور وہ چادر پہن کر باہر آئے۔ ایک آدمی بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے پہنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ضرور پہنا۔ فوراً گھر گئے، اسے اتار کر لپیٹا اور پرانی چادر پہنی اور نئی چادر اس آدمی کی طرف بھیج دی۔ لوگوں نے اسے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی چادر مانگی، جبکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کو نہیں لوٹاتے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں نے یہ چادر صرف اس لیے مانگی ہے کہ جس دن مروں یہ میرا کفن بنے۔ وہ آدمی فوت ہوا تو گھر والوں نے اسے اسی چادر میں کفن دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے ہاں آئے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ پوچھا، ہمارے کھانے کو کچھ ہے؟ وہ بولی، روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے ہیں، آپ کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا، وہی لے آئیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا روٹی کے سوکھے ٹکڑے لائیں، انہیں پانی میں بھگویا اور نمک چھڑک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے۔ پھر ام ہانی رضی اللہ عنہا سے کہا، کوئی سالن ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا سرکہ ہے۔ فرمایا، لائیں۔ وہ لائیں تو آپ نے اسے بھی کھانے پر انڈیل لیا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھا اور فرمایا، سرکہ اچھا سالن ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جیسی بھی تھی گزارتے تھے، معاملات کو اسی طرح لیتے جس طرح وہ ہوتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام قیس رضی اللہ عنہا بنت محسن اپنا نومولود بیٹا لائیں تاکہ آپ اسے گھٹی دیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے بچہ اٹھایا اور گود میں لے لیا۔ بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کیا کہ پانی منگوا کر پیشاب کے نشانات پر چھڑک دیا۔ اس پر بات ختم ہو گئی۔ نہ غصہ ہوئے، نہ ماتھے پر بل آئے۔ پھر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ ہم ہر بات کا بتنگڑ کیوں بنا لیتے ہیں؟ یہ ضروری تو نہیں کہ آپ کا ماحول اور اس میں رہنے والی ہر شے 100% آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہو۔ اگر تم کوئی عیب پاؤ تو یہ خلا پور کر دو۔ بلند و بالا ہے وہ ذات جس میں کوئی عیب نہیں۔ بعض لوگ خواہ مخواہ معاملات کو ان کے سائز سے زیادہ اہمیت دے کر اپنے اعصاب جلاتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی وہ خطائیں جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں انہیں کرید کر نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسروں کے عذر قبول کرنے میں کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں، بالخصوص جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں اور اسی چاہت کی بقا کے لیے آپ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور کوئی ذاتی مفاد ان کے سامنے نہیں ہوتا، ان کی معذرت تو ضرور ہی قبول کریں، کم از کم ان کا دل نہ توڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک دن آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اتنی بلند آواز سے خطبہ دیا کہ عزت مآب خواتین کو ان کے گھروں میں سنائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، نہ ان کے عیب تلاش کیا کرو۔ جو اپنے بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کا عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کا دشمن اللہ ہو جائے تو وہ اسے اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، غلطیوں کا شمار نہ کیجیے، لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں، کشادہ دل بننے کی کوشش کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کھڑی کرنے کے حق میں بالکل نہ تھے۔ صحابہ کی ایک ہلکی پھلکی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیں، آپ میں سے کوئی بھی مجھے میرے صحاب کی کوئی بات نہ پہنچائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کی طرف آیا کروں تو میرا سینہ صاف ہو۔ اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالیں، خاک اڑانے کی کوشش نہ کریں، وہ بیٹھی ہے تو اسے بیٹھا رہنے دیں، البتہ اگر خاک اڑنے لگے تو آستین سے ناک ڈھک لیں اور اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔